السلام علیکم دوستو، عرب نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عرب کی آج تازہ ترین خبریں۔ عید الفطر پر کرفیو، آن لائن اجازت نامے کیسے لیے جائیں، حرمین شریف میں عید کی نماز ہوگی، شاہ سلمان نے منظوری دے دی، طیارہ حادثہ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دمام میں ایک عمارت میں آگ لگی، 48 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمیں اس سے ایک تو موٹیویشن ملتا ہے، دوسرا میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیسی خبریں پسند ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلوب نے کہا کہ مکمل کرفیو کے دوران صرف صحت خراب ہونے کی صورت میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کے دوران گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ اپلیکیشن کے ذریعے کرفیو پاس حاصل کرنا ہوگا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرفیو جمعے کو شام 5 بجے سے شروع ہو چکا ہے، جو 22 مئی سے 27 مئی تک برقرار رہے گا۔ کرفیو 24 گھنٹے کا اور پورے ملک میں ہی ہے۔ اس دوران صرف وہی لوگ گھروں سے نکل سکیں گے جنہیں استثنا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں عید الفطر پر 24 گھنٹے کے سخت ترین کرفیو پر والدین سے الگ رہنے والے اولاد کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ عید الفطر پر والدین سے ملاقات کے لیے ان کے گھر کیسے جا سکتے ہیں۔ انسانی ضروریات یا موت یا گھریلو حالات کے پیش نظر کرفیو میں آن لائن اجازت نامے جاری ہوں گے۔ اس کے لیے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی محکمہ امن عامہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ محکمہ امن عامہ ہی کرفیو کے دوران اس قسم کے پاس جاری کرنے کا مجاز ہے۔ خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حرمین شریف میں نماز ادا کرنے کی منظوری دے دی، تاہم نمازیوں کی شرکت معطل رہے گی۔ حرمین کو وبا سے محفوظ رکھنے اور لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے نماز عید میں عوام الناس کی شرکت معطل رہے گی۔ خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت سعودی عوام اور امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی یہ وبا ٹل جائے گی اور مسلمان پھر سے پہلے کی طرح جمعہ اور نماز مساجد میں ادا کریں گے۔ پاکستان کراچی میں قومی ایئر لائن PIA کے طیارے کے افسوسناک حادثے پر سعودی حکومت کی جانب سے بھی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر اس حوالے سے بیان جاری ہوا، جس پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی حکومت کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانی مسافر طیارے کے متاثرین اور حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے اور زخمی ہونے والے سے دلی دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر مزید لکھا کہ سعودی عرب اور اس کے عوام اس افسوسناک واقعے میں برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس طیارے حادثے میں اب تک 97 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 2 افراد زندہ بچ گئے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کے ترجمان مہران یوسف کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق قومی ایئر لائن کے پرواز PK8303 میں عملے سمیت 99 افراد سوار تھے۔ جائے حادثے تمام میتوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان نے بتایا کہ 66 میتوں کو جناح اسپتال منتقل کیے گیا، جبکہ 31 افراد کی لاشیں سول اسپتال کراچی لائی گئیں۔ سعودی عرب کے شہر دمام میں ایک فلائٹ میں آگ لگ گئی، تاہم کوئی شخص متاثر نہیں ہوا۔ محکمہ دفاع مدنی کے اہلکاروں نے فلائٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ 11 بچوں سمیت 48 افراد کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ محکمہ دفاع مدنی نے ٹویٹر پر بیان میں تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ دمام کے ایک محلے کے 4 منزلہ عمارت کے آخری فلور کی ایک فلائٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ دفاع مدنی کے اہلکاروں نے بروقت اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائی شروع کر دی۔ 11 بچوں سمیت 48 افراد کو بحفاظت عمارت سے نکال لیا گیا۔ عمارت میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں سے اس طرح کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ دمام سے متصل شہر الخبر میں ایک گھر میں آگ لگنے سے 3 بچے جھلس گئے تھے، جبکہ اس سے قبل دمام کے ایک سینما گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ محکمہ دفاع مدنی نے مقامی شہری اور غیر ملکیوں سے پھر کہا ہے کہ ان دنوں خاص طور پر سلامتی ضوابط اور ہدایات کا خاص خیال رکھا جائے۔ مزید ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔